اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، یہ ویڈیو بناتے ہوئے مجھے آج بہت گرو محسوس ہو رہا ہے، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں ایک ایسے انسان کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو ایسے باہمت انسان کم ملتے ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر اعظم بنگلزئی، اگر میں نام صحیح لے سکوں تو۔ ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع کلات سے ہے، ایک سرجن ہے، اور کوئٹہ بولان میڈیکل کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کے حوالے سے چھوٹی سی ایک سٹوری شائع ہوئی ہے، اور جب سٹوری پڑھی ہے میں نے تو یقین کریں دل ایسے، اس کہانی کو ہم نے ریپیٹ بھی کیا دو چار جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، کام کی جگہ پہ بھی اور دوستوں میں بھی، تو ایک عجیب سی جو ہے نا وہ خوشی محسوس ہوتی ہے جب اس بندے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ ان کے پاس ان کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے ان کا تعلق ایک غریب فیملی سے ہے۔ ان کے والد جو ہے نا وہ ریلوے میں کلرک تھے۔ اس کے بعد ان کو پڑھنے کا شوق تھا، انہوں نے محنت سے اپنے آپ کو ہمت دی، اور ایک میڈیکل کالج بلان میڈیکل کالج کوئٹہ، جو کہ کوئٹہ کی ایک معروف درسگاہ ہے، وہاں تک رسائی حاصل کی، داخلہ ہو گیا۔ اور پھر اب انہوں نے جب سنا کہ میڈیکل کے ان کے خرچے بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا، بلکہ انہوں نے اس کو، لیکن وہ اپنا شوق جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننے کا، وہ بھی جو ہے نا وہ پورا کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں پارٹ ٹائم جاب شروع کروں، اور پارٹ ٹائم جاب ان کو کیا ملنی تھی، قریب انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ ان کا کالج ہے نا وہاں کے قریب ایک ہسپتال کی عمارت پہ کام ہو رہا ہے، ہسپتال بن رہا ہے، تو انہوں نے ہسپتال جا کے وہاں پر محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیکیدار کے پاس گیا، ان سے کہا کہ جی مجھے کام کرنا ہے، مزدور بننا ہے، تو حالانکہ ان کے والد نے منع کیا تھا کہ آپ صرف پڑھائی کو، انہوں نے کہا کہ جی ہاں لیکن میں کام کروں گا۔ انہوں نے کہا جی مجھے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں۔ وہ دن کو کالج میں پڑھتے اور شام کو اس میڈیکل جہاں پہ ہاسپٹل بن رہا تھا وہیں پہ آ کے جو ہے نا وہ مزدوری کرتے تھے، اینٹیں اٹھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کی جو اس دن ایک دن کی دہاڑی ہوتی تھی ہمارے یہاں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں، تو وہ 30 روپے ہوا کرتی تھی، تو وہ اس حساب سے وہ اپنے تعلیمی خرچے پورے کر سکتے تھے۔ اور جب پڑھنے ان کے بعد جب وہ کام پہ جاتے تو اکثر اپنی کتابیں ساتھ لے جاتے، تو جب تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تو وہ کتابوں کی طرف ان کا جو ہے نا وہ دھیان لگا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کام کر رہے تھے ریت اور سیمنٹ کے، جو ہے نا وہ ایک عمارت کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف اوپر کی طرف جا رہے تھے کہ اس دن ان کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی کوئی چیز، اور وہ گر گئی۔ ظاہر ہے اس میں تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا، اور وہ ٹھیکیدار اس وقت موجود تھا، اس نے دیکھ لیا، اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا اور تم کام چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب نے کوشش بہت کی اس وقت، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ظاہر ہے کام ہاتھ سے جاتا دیکھ کر جو ہے نا انہوں نے آرام سے تو نہیں منتیں وغیرہ کی ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی چلو میں اب جا تو رہا ہوں، لیکن میں چونکہ دن ختم ہونے والا ہے میری دہاڑی دے دیں۔ لیکن اس ٹھیکیدار نے جو ہے نا وہ فل کے بجائے آدھی تنخواہ دے کر، اس دن کا 30 کے بجائے 15 روپے دے کر ان کو چلتا کیا۔ بعد میں وہ دل برداشتہ پھر بھی نہیں ہوئے، انہیں ریڈیو پاکستان کوئٹہ چلے گئے، پھر وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ عرصے تک خبریں بھی پڑھی، تاکہ ان کا جو اصل شوق ہے وہ پورا ہوتا رہے۔ یہ پھر ان کی تعلیم پوری ہوئی، پھر یہ بیرون ملک سے جب پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے
اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پہ یہ کبھی پڑھا کرتے تھے، اس ہاسپٹل کا انتخاب کیا جہاں جس کی تعمیر میں انہوں نے کبھی حصہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ایک دفعہ دیکھا کہ یہ جو اصل واقعہ میں سنانے لگا ہوں کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چوکیدار ان کے پاس آیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی مجھے کچھ کہ کوئی صاحب کوئی باہر آیا ہے، بوڑھا آدمی آیا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس کا کچھ کام ہے، کس سلسلے میں ملنا چاہتا ہے۔ اور پرچی پہ جب اس نے نام دیکھا نا تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اس کو لے آؤ۔ اس کو بڑا انہوں نے بلوایا اور وی آئی پی قسم کا پروٹوکول بھی دیا، بہت عزت سے احترام سے اس بوڑھے شخص کو بٹھایا۔ تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے، آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا پہلے، اور آپ جس طرح مجھے پروٹوکول دے رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ جی شاید میں آپ کو برسوں سے جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہ نام ہے، اصل نام بتایا جو اس وقت نام لیا جاتا تھا ٹھیکیدار نے کہا جی ہاں یہ میرا نام میں ٹھیکیدار ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ جی آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو کچھ سناتا ہوں کہ جی آپ نے یہ ہسپتال جب بن رہا تھا تو آپ کے پاس ٹھیکا تھا۔ اس نے کہا جی ہاں ہے، تھا یہ میں نے خود بنایا ہے۔ اس وقت پھر انہوں نے ڈاکٹر اعظم صاحب نے جو ہے نا وہ اس کو بتایا کہ میں آپ کے پاس کام مانگنے آیا تھا، کام کرتا تھا۔ پھر وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب آپ نے مجھے ذلیل کر کے بے عزت کر کے نکالا تھا جو کہ میری غلطی تھی۔ وہ ٹھیکیدار کو اب یاد آیا یعنی اس نے ٹھیکیدار بھی اب شاید یاد آ گیا ہو گیا، اس نے کہا کہ جی میں سمجھ پڑ گیا ہوں کہ جی میں نے جو آپ کو نکال کے ظلم کیا تھا وہ غلط کیا تھا، ظلم ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، آپ نے یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے ظلم کیا، آپ نے اس وقت میری بات نہیں مانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری منزل وہ نہیں لکھی تھی، یہ لکھی تھی۔ میں صرف اپنی تعلیم کے اخراجات کے لیے پڑھ رہا تھا، اور آج جب میں اس مقام پر ہوں تو میں نے آپ کو اگر میرے دل میں کچھ بات ہوتی نا تو پھر میں آپ کو یہ وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک دفعہ کراچی میں تھا اور ایک مجھے آپریشن کرنا پڑا معدے کا، کہ ایک خاتون تھی جس کے معدے میں زخم تھا، مجھے اس کا آپریشن کرنا تھا۔ تو مجھے آپریشن میں جانے سے پہلے کوئٹہ سے فون آیا، تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ کی والدہ کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے اور ان کو بھی معدے کی زخم کی مریض ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ جی میں یہ آپریشن کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا۔ تو انہوں نے اس خاتون کا آپریشن کیا، وہ خاتون بچ گئی، لیکن پھر جب وہ آپریشن کے بعد واپس آئے نا تو انہوں نے پوچھا اپنی والدہ کے متعلق، تو ان کو یہ جواب ملا کہ آپ کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں۔ چپ کر کے انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس رات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی میں نے ایک زندگی بچائی تھی یا زندگی گنوائی تھی۔ یقیناً میں نے ایک زندگی بچائی تھی، اور یہ اور بات ہے کہ میں اس رات اگر اپنی ماں کے ساتھ ہوتا پھر میں اپنی ماں کا آخری دیدار ضرور کر سکتا، ان کو آخری وقتوں میں زندہ مل لیتا، لیکن میں نے ایک زندگی بچانے کو ترجیح دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔